السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحواریون نحن انصاری الی اللہ، قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ دینے کے لیے دینے کا آلہ ہونا بھی ضروری ہے، دینے کے لیے دینے کی استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دینے والے کے لیے مدد کرنے کے لیے اس کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں غریب ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، تو آپ اس کو کب دیں گے؟ جب خود آپ کے پاس ہوگا تب تو دیں گے۔ اور دینے کی صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے پاس بہت کچھ رکھا ہے مگر بستر پر پڑے ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں، بہت کچھ مال پڑا ہوا ہے مگر آپ دے سکتے ہیں نہیں۔ اور یہاں اعلیٰ حضرت جو فرما رہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، تو یہ کس کو دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کسی ایک آدمی کو دینے کی بات کر رہے ہیں، کسی ایک قوم کو دینے کی بات کر رہے ہیں، کیا کسی ایک برادری والوں کو دینے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کسی ایک مخلوق کو دینے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے جسے عالم کہا جاتا ہے۔ اس میں کتنے عالم ہیں؟ 18 عالم یا 18,000 عالم۔ ان سب کو دینے کی صلاحیت جس ذات بابرکات میں ہے وہ ذات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کون ہے وہ بادشاہ اپنے وقت کا، کون ہے وہ تونگر اپنے وقت کا کہ جو ان سب کو عطا کر دے، جو اللہ کے سوا سارے عالم کو دے دے، جو ضرورت مند ہو اس کو دے دے؟ کون ایسا ہے؟ کوئی نہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اسی لیے وہ جان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جس کو جو کچھ ملا آپ کے دروازے سے، آپ کا صدقہ ہے، تو فرما رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آئیے ہم سب مل کر اسی نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و حبیبنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ
اسلامی مہینوں میں سے شوال کا مہینہ 10واں مہینہ ہے۔ عید الفطر کے بعد یہ مہینہ اور بھی خصوصیت اپنے دامن میں رکھتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ جن مہینوں کا چاند دیکھنا واجب ہے ان میں سے ایک مہینہ شوال کا بھی مہینہ۔ پہلے خصوصیت تو اس مہینے کے پہلے دن کا عید ہونا ہے، جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کھانا پینا ہر مسلمان کو چاہیے، کیونکہ اس دن اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، روزے سے رکھنا منع ہے۔ ہاں کوئی شخص کسی طبیعت کی وجہ سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھے، کچھ ایسی اس کی ترکیب ہو، طبیب نے کہا ہو کہ اس دن میں کچھ کھانا نہیں وغیرہ، الگ بات ہے، لیکن شرعی جو روزہ ہوتا ہے وہ رکھنا عید الفطر کے دن منع ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں رکھنا منع ہے، اس کے بعد اور 3 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ شوال کا مہینہ آتا ہے تو شیطان روتا ہے، اس کے چیلے اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں ہمارے سردار آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کا فرض ادا کیا، پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور تم سب جاؤ ان کو نفسانی خواہشات میں لگا دو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ سب سرکش شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لیکن شوال کا مہینہ آتا ہے تو کھل بھی جاتے ہیں، مگر جب چھوٹتے ہیں تو مایوسی ان پر چھائی رہتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے لیے سارا مہینہ روزے سے گزارا۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کی تاریخ ہے، اور 6 تاریخ حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کی وصال مبارک کی تاریخ۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم اہل محبت، اہل سنت محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دیگر اولیاء کرام، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت وغیرہ ہم سے ہم محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی مرقد پر جاتے بھی ہیں، ان کے مزارات پر جاتے بھی ہیں۔ آج ہم اہل سنت، ہم سنی صحیح العقیدہ کے بارے میں ہمارے مخالف جو قوم ہے وہابیہ، انہوں نے بڑے بڑے الزام لگا رکھے ہیں ان کے مولویوں نے۔ حقیقت میں وہ مولوی کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں، مگر وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کئی دہائیوں سے کہ ان کی جو عوام ہے ان کو سنیوں کے بارے میں جو بتایا گیا وہ بالکل غلط باتیں بتائی گئی، اتنی غلط باتیں بتائی گئی کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم جتنا نفرت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرنے والی قوم ہے، سنی لوگ شرک کرتے ہیں، انہیں یہی بتایا گیا۔ اچھا کیسے شرک کرتے ہیں، کب شرک کرتے ہیں، کیا ہے شرک کی صورت؟ بولے مزارات پر جاتے ہیں اور مزار والے سے مانگتے ہیں، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ اب عوام جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سنی جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں،
صبح ہو یا شام ہو یا رات ہو، جب بھی وہاں سے ہمارا گزر ہو سنیوں کا تاتا مندا رہتا ہے۔ شرک تو واقعی کر رہے ہیں، حالانکہ کیا مسلمان، کیا سنی شرک کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ اگر بتایا جاتا ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ سنی حضرات شرک نہیں کرتے، بلکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ سنی لوگ شرک کرتے ہیں، اور شرک واقعی بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو تو معاف فرما سکتا ہے، مگر شرک کے گناہ کو نہیں معاف فرمائے گا، جبکہ بندہ شرک سے باز نہ آیا ہو۔ اگر شرک کرنے والا بھی اگر گناہوں سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرک والے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سنی شرک کرتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہیں، یہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے حامل ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے ہم ان سے قریب ہوں، ان کی بارگاہ میں جا کے اس جگہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کے وسیلے میں ہماری اللہ دعا قبول فرما لے گا۔ ہم یہ عقیدہ لے کے جاتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر سجدہ نہیں کرتے، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا نہیں، نہ تعظیمی سجدہ روا ہے، نہ عبادت کا سجدہ ہے۔ تعظیم سجدہ کرنے سے، تعظیم سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور تعظیم سجدہ کرنا حرام ہے، اور عبادت کا سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، تو وہ نابلد ہیں شریعت کے مسائل سے، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، اس لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار سنی علماء نہیں ہیں، یا پوری سنی قوم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر سجدہ کرتے ہیں۔ مزار پر ہم جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ اگر ہم اس سے کچھ عرض کریں کہ حضور والا آپ ہماری بارگاہ، ہمارے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ یہ تو اولیاء اللہ کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ہر وہ شخص جس کی آنکھ بند ہوتی ہے، جو اس دنیا سے جاتا ہے آنکھ بند کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، جو اس دنیا سے چل بستا ہے، کچھ کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو مرنے والا کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ قوت والا ہو جاتا ہے۔ جب قبرستان میں کوئی جاتا ہے یا مرکٹ کی طرف سے کوئی گزرتا ہے، تو وہ ان کی جو ہے چلنے کی آہٹ کو بھی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر مرنے والے کو زندگی سے زیادہ سننے کی، دیکھنے کی قوت عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ حضرات جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء کرام، اور ان سے پہلے انبیاء کرام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی قوت و گویائی، کیسی قوت و قدرت عطا فرمائی ہوگی۔ تو ہمارا جو ہے ان کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، مگر ہم تیرے مقرب بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس نے اپنی زندگی کو تیری راہ میں وقف کر دی، جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو تیری راہ میں گزار دیا، ہر حکم پر عمل کیا۔ ہم اس کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے صبح و شام میں کی ہوئی عبادتوں میں جو خامیاں ہوئی ہوں اسے بخش دے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم جاتے ہیں۔ کوئی بھی شرک نہیں کرتا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ یہ صاحب مزار اللہ کی اجازت کے، اللہ کی
مدد کے بغیر خود ہی یہ مدد کے لائق ہے اور مدد کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ مگر کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہماری مدد کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں مدد ہوا کرے گی۔ اللہ نے مدد کرنے والے کو اس لائق بنایا تو مدد کرنے والے نے مدد کی۔ دنیاوی معاملات میں دیکھیں ہر آدمی ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو گیا؟ اگر ان کے اصول کے مطابق یہ بھی شرک ہونا چاہیے، مگر یہ شرک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا من انصاری اللہ، کہ اللہ کی طرف میری مدد کون کرے گا؟ تو آپ کے حواریوں نے فرمایا من انصاری اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد لیا کرو۔ تو پھر اگر ان کا یہی اصول ہے کہ کسی سے مانگنا شرک ہے تو یہ دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے سے مانگنا شرک ہوا۔ تو حقیقت میں شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پر عطا کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے ولی یا نبی ذاتی طور پر ادا کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا کہ اولیاء کرام جو عطا کرتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی کرامتیں ہیں کہ اولاد نہیں تھی، آپ نے دعا کی اولاد ہو گئی۔ تو یہ جو اولیاء کرام عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ذاتی طور پر ان کو دینے والا عقیدہ وہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، باذن اللہ مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی اجازت نہ ہو، اگر اللہ نے ان کو اتنی قوت نہ عطا فرمائی ہو تو وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اور اولیاء کرام کے بارے میں تو حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کو میں اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہوں تو وہ دیکھتا ہے تو مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وہ سنتا ہے تو مجھ سے سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ وہ دیتا ہے تو مجھ سے دیتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ کون ذات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ حضور غریب نواز جیسی بلند و بالا ہستی اور اللہ کی مقرب ہستی کو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ غریب نواز نے اسے چبایا، جیسے ہی وہ آپ کے شبکے میں پاک میں پہنچا تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ سب کچھ چھوڑ دیے جو وراثت میں ان کو ملا تھا والد محترم کی جانب سے، سب کچھ چھوڑ دیے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی دین کی خدمت کے لیے نکل گئے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کتنے پائے کے بزرگ ہوں گے۔ غریب نواز کی نگاہیں جن کو اپنے پیر ہونے کے لیے انتخاب کیا، وہ کتنی بلند و بالا ذات ہوگی۔ تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کی تاریخ شوال کی 6 تاریخ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت بخشش فرمائے، اسلام و سنت پر ہمیں زندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمان مومنوں پر رحم و کرم نازل فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔